ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلابے میں لاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر۔ پروگرام شب سخن اور میں آپ کا میزبان آر جے مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ جناب، محرم الحرام کا چاند نظر آیا اور آج اس لحاظ سے پہلی محرم ہوگی جناب، 1447 ہجری۔ جی ہاں، مغرب کے بعد چاند دیکھنے کے بعد ہمارا دن اسلامی لحاظ سے شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے شروع ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج پہلی محرم 1447 ہجری۔ اور چونکہ حوالہ محرم کا، قربانی کا یہ وہ مہینہ، اور اس مہینے کی جو فضیلت بیان کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور جو قربانی انسانیت کے لیے دی گئی، ہم اس پہ ظاہر آنے والے دنوں میں بھی بات چیت کریں گے اور پروگرام بھی الگ سے ہوں گے، لیکن وہ چیز ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں جانتا۔ البتہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس قربانی کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے اثرات وہ کہاں تک اور کیسے پہنچے، آج تک پہنچ رہے ہیں، اس سے آنے والی نسلوں کو روشناس کرانا بہت ضروری ہے جناب۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں سواری ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ اور جناب کال بھی لیں گے جناب آپ کی، اور ایس ایم ایس بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ فیس بک پر آپ کے کمنٹس بھی پڑھیں گے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315000824، اور بات کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جناب ہم 1447 ہجری کے محرم میں داخل ہو گئے ہیں، اور محرم کا یہ بابرکت مہینہ اور قابل احترام مہینہ جی شروع ہو چکا ہے۔ تو کال کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی بات میں اس بات کو جو ہے وہ سر فہرست رکھا جائے۔ دوسری جناب بات آگے ایس ایم ایس کی، اکثر لوگ جو ہیں ہمارے اس نمبر پہ 0315000824 پر ایس ایم ایس کرتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جناب کہ ہم 0315000824 کے ایس ایم ایس
نہیں لیتے، یعنی ہم وہ نہیں پڑھتے، نہ ہی وہ ہم آن ایئر جو ہے اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو 8881 کے اوپر ایس ایم ایس کیجیے۔ ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ بہت آسان، اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، ایس پی آر لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے اور 8881 پر بھیج دیجیے۔ ہم وہ پیغام آپ کا ضرور شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ کچھ لوگ اپنا نام نہیں لکھتے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پیغام انہوں نے لکھا ہوتا ہے لیکن نام نہیں لکھا ہوتا، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جناب اس چیز کا جو ہے وہ دھیان رکھا کریں۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، اور ہاں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ہم وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں جناب فیس بک سے۔ ہم بات کریں گے آج پروگرام میں مرثیہ نگاری کی۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا لفظ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کسی رونے والے کی، مرنے والے کے غم میں رونا، یا انسان ظاہر ہے جذبات اور احساسات اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رونا اس کو آ ہی جاتا ہے، تو وہ جو رونا ہے وہ کسی کی مرنے کی خبر سن کے جو انسان کو فطری طور پہ آ جاتا ہے، اس کے بارے میں جو احساسات بیانات ہیں وہ مرثیہ نگاری میں پیش کیے جاتے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ مرثیہ نگاری میں جانے والے کی، جو ہم سے جدا ہو گیا، جو ہم سے دور چلا گیا، اس کی خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ عام طور پر مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی وفات پر یا شہادت پر لکھی جائے۔ خاص طور پر ہم نے چونکہ ویسے پرانے زمانے میں لوگ گزرنے والوں کو جو گزر جاتے تھے ان کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے، لیکن جب شہادت امام علی مقام ہوئی تو اس کے بعد مرثیہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے ایک طرح سے ایسی صنف بن گئی جس میں امام علی مقام کی شہادت کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ان کی ظاہر سی بات ہے خوبیاں بیان کی جاتی تھیں، اور ان کی جو جد و جہد تھی عالم اسلام، یعنی اسلام کو بلند کرنے کے لیے اس جد و جہد کا ذکر کیا جاتا تھا۔ کچھ الرٹ لے لیں جناب، اس کے بعد پھر دوبارہ مرثیہ نگاری کی طرف آئیں گے۔ امیجنر روڈ، عالم شاہ بخاری مزار، جامع کلات جانب بابائے اردو چوک ٹریفک کے لیے بند۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مذہبی جماعت کا پروگرام ہو رہا ہے۔ متبادل راستہ تبت سے آنے والی ٹریفک کو ٹائر والی گلی سے کوٹ روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے دیے گئے متبادل راستوں کا انتخاب کریں اور ٹریفک پلان پر عمل کریں، یا اگر مدد چاہتے ہیں تو ٹریفک پولیس سے مدد حاصل کریں، یا ٹریفک رہنما 1915 سے بھی آپ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مقام ہے جناب بابا نوری شاہ مزار جہانگیر روڈ۔ مزار پر زائرین کی آمد و رفت زیادہ ہے، لوگ پیدل روڈ کراس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گرو مندر جانب 3 ہٹی دونوں طرف ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے۔ ٹریفک پولیس وہاں موجود ہے اور ٹریفک کو رواں دواں کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چوکنڈی کٹ مین نیشنل ہائی وے قائد آباد جانب گلشن حدید روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ علاقہ مکی بجلی کی عدم دستیابی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ متبادل راستہ قائد آباد سے آنے والی ٹریفک کو باہر کانٹا سے مہران ہائی وے کی طرف، اور گلشن حدید سے آنے والی ٹریفک کو پورٹ قاسم چورنگی سے مہران ہائی وے کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ پاور ہاؤس شاہ ولی اللہ روڈ شفیق موڑ جانب سوراب گوڑ روڈ پر سیوریج کا پانی آ گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے۔ ٹریفک پولیس وہاں موجود ہے، لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹریفک پولیس کی ہدایت پر عمل کریں جناب۔ اور جناب یہ الرٹ ہے کہ ٹریفک کی روانگی بحال ہو گئی ہے۔ 10:05
سپر ہائی وے الاصف جانب شہر، اور یہاں پہ ٹریفک پولیس نے ٹریفک کی روانگی کو بحال کر دیا جناب۔ اور جناب نذیر کھسو صوبت پور بلوچستان سے ہمارے فیس بک پیج پر شامل ہوئے، اور آپ نے انگریزی اور اردو میں جناب بس یہی لکھ کے بھیجا۔ اور جناب ہم بات کر رہے تھے مرثیہ نگاری کی۔ کال کرنے کے لیے اپنا نمبر جناب دوبارہ بتا دوں، 0315000824 0315 0008824۔ تو ہم نے معذرت بات کی کہ جناب مرثیہ نگاری کسی کی جدائی پر، شہادت پر، کسی کے مرنے پر اس شخص کی تعریف اور اس کے غم میں جو ہم بیان کرتے ہیں اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لفظ رسا سے یہ لفظ نکلا ہے، لیکن جب ظاہر سی بات ہے امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تو پھر یہ صرف امام عالی مقام کے غم کے لیے ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ مختصر ہو گئی، اور ہم سب صرف اب جو لکھائی کرتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں وہ اسی واقعہ کربلا کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اور ہم جیسے کہ ہم نے کہا کہ کسی شخص کی موت یا شہادت پہ لکھی جاتی ہے، تو بالخصوص واقعہ کربلا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کی رفقہ کی شہادت کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے یا بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اگر مرثیے کی تعریف کریں تو لغوی معنی جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظ رسا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی گزرنے والے، جدا ہونے والے، چلے جانے والے، رب کریم سے مل جانے والے کی تعریف اور توصیف کرنا، اور یہ لفظی معنی ہیں۔ اور اگر اصطلاحی معنوں کی بات کریں تو ایک ایسی نظم جو کسی کی موت یا شہادت کے موقع پر لکھی جاتی ہے، اور اس میں جانے والی کی خوبیاں، مصائب اور شہادت کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہو۔ یہ اس کی جناب لفظی معنی ہے۔ اور اس کی اگر اجزا کی بات کریں تو مختلف جی ہاں شاعری کی بھی اقسام ہوتی ہیں اور شعر کے مصرے کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایک روایتی مرثیہ جو ہے وہ اپنی ترکیب میں مندرجہ ذیل جو میں آپ کو بتاؤں گا ان اجزا کا حامل ہوتا ہے، تاہم جدید مرثیے میں قدرے مختلف طرح کی مختلف تجربات بھی سامنے لائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جناب مرثیے میں تمہید ہوتی ہے، اس کے بعد چہرہ، پھر سراپا، پھر رخصت، پھر آمد، پھر رجز، پھر جنگ، پھر شہادت اور پھر دعا۔ اور عام طور پر مرثیہ نگاری اردو میں اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کے احوال کو بیان کیا جائے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی المناک حادثے، کسی ملک کے شہر کی بربادی، تباہی، یا کسی دور حکومت کے خاتمے میں کسی عظیم ہستی کا انتقال یا جدا ہو جانا، یا حق و باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، اور جو غرض زندگی کے وہ تمام المناک پہلو جن پر اظہار غم و علم کیا جا سکتا ہو اور وہ کیا جائے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے جناب ہمارا نمبر ہے 0315000824
اور اجزا کی ہم نے بات کی، مرثیے کا چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، لزم، جنگ، شہادت اور بین. تو مرثیے کا چہرہ کیا ہے جناب؟ ابتدائی حصہ کسی بھی مرثیے کا وہ چہرہ کہلاتا ہے. چہرہ دراصل مرثیے کی تمہید ہے. اس میں موضوع جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، مثلا مناظر فطرت، قلم یا شعر کی تعریف، شاعرانہ تعالی، صبح و شام کا بیان. جیسے میر بابر علی انیس نے اپنے ایک مرثی کا آغاز کیا تو انہوں نے اس طرح بیان کیا اس کو کہ یوں لگا کہ جناب والا کہ پہلے وہ بیان کر رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ جناب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی مرثیہ نگاری کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس میں حالات و واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر جناب جو گزرا ہے یا جگہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جی جگہ کیا تھی، کیسے تھی، یا کس طرح جو ہے وہ اس جگہ پہ یہ کام ہوا، جو بھی کام وہاں پہ ہوا یا جو واقعہ وہاں پر ہوا اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ جیسے میر انیس نے اپنے ایک مرثیے میں اس طرح بیان کیا اس واقعے کو، چلنا وہ باد صبح مرغان باغ کی، کہ جھونکوں کا وہ خوش دم بدم الہانیاں وہم. چہرے کے بعد جناب مرثیے کا سراپا آتا ہے. سراپا اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں جو بنیادی شخصیت ہے، جس کے بارے میں، جس کے قربانی سے متاثر ہو کر، جس کے جانے سے متاثر ہو کر شاعر اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اس کو مرثیے کا سراپا کہا جاتا ہے. سراپا میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اگر ہم انگریزی میں کہیں جو ہیرو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیسا تھا. مثلا اس کے قد و خال کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قد و قامت، شان، شوکت، کس درجے سے تعلق رکھتا تھا، معاشرتی طور پہ کہاں سٹینڈ کرتا تھا، معاشی طور پر کہاں سٹینڈ کرتا تھا. یہ سراپے میں آتا ہے مرثیے کے. اور جناب الرٹ ہے، چوکنڈی کٹ مین نیشنل ہائی وے قائد آباد جانب گلشن حدید روڈ. احتجاج ختم ہو گیا ہے اور یہ سڑک جو ہے وہ کھل گئی ہے، تو یہاں پر جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ اب اپنا سفر وہاں جاری رکھ سکتے ہیں جناب. اور سراپے کی ہم بات کرتے ہیں، مرثی کے سراپے کی مثال اس کی یہ کہ جیسے میر انیس نے کہا تھا کہ پیشانیاں خورشید جہاں تاب سے بہتر، رخسارہ رنگین گل شاداب سے بہتر. دانتوں کی صفا گور نایاب سے بہتر، چہروں کا عرق موتیوں کی آپ سے بہتر. ابرو نہیں پیشانی ہے ذی قدر سے نیچے، ابرو نہیں پیشانی ہے ذی قدر سے نیچے، ہیں دو مہنوں بال سے ایک بدر کے نیچے.
اور چہرے اور سراپے کے بعد مرثیے میں جو اگلی صفت ہے، جو اگلی چیز آتی ہے، وہ آتی ہے جناب رخصت۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جناب، رخصت کہتے ہیں جانے کو، رخصت ہونے کو، اجازت لینے کو، اجازت لے کر جانے کو۔ تو جنگ میں جانے سے قبل جب لوگ جنگجو جو ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں اور اس کے اہل و عیال، اس کے دیگر رشتہ دار اس کو رخصت کرتے ہیں، تو مرثیے کے جس حصے میں یہ جو رخصت کا بیان آتا ہے، اس حصے کو مرثیے کی رخصت کہا جاتا ہے۔ جب سب سے مل چکا تو حر نے کیا کلام، امیدوار حرب کی رخصت کا ہے غلام۔ رہ کر یہ اس سے کہنے لگے شاہ تشنہ کام، مسالاک دم تو گھر میں فاقہ کشوں کے بھی کر قیام۔ ہم پہلے دا خویش کے برادر کے دیکھ لیں، تو ہم کو دیکھ ہم تجھے، تو ہم کو دیکھ ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں۔ اب تک ہم نے جو اجزاء مرثیے کے جو ہم نے جن کے بارے میں بات کی، اس میں سب سے پہلے جناب ہم نے چہرہ، پھر سراپا اور پھر رخصت، یہ 3 اجزاء ہم بات کر چکے ہیں۔ چہرہ مرثیے کے ابتدائی بیان، اس کے بعد سراپا جس میں ہم نے بات کی کہ جس کے بارے میں مرثیہ لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بیان، اور پھر رخصت میں ہم نے بات کی کہ جب وہ جنگجو اپنے پیاروں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شاعر بیان کرتا ہے جناب۔ میں نے میر انیس کے کچھ اشعار پڑھے تھے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرہ کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں سفارائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسوں کو ہے شور ستمگاروں میں۔ اور جناب یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا اس بارے میں بتایا کہ یہ جو اشعار پڑھے ہیں وہ اس لحاظ سے پڑھے کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، اس میں مرثیے کا چہرہ تھا اور سراپا اس میں نہیں تھا اور رخصت بھی اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جناب ایک اگلا حصہ ہے مرثیے کا، وہ ہے آمد۔ جب میدان جنگ میں کوئی جنگجو اس کی آمد ہوتی ہے، یہاں اس جنگجو کی آمد کو مرثیہ نگار بڑے جوش و خروش سے جناب بیان کرتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ شاعر اپنے جذباتیت کے عروج پر ہوتا ہے، اپنے احساسات کے عروج پر ہوتا ہے، اور جذباتی طور پر وہ اتنا کلوز ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جنگجو کی آمد کو مرثیہ نگاری میں جب بیان کرتا ہے تو وہ اس کی تعریف اور توصیف کے علاوہ جوش و خروش کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، جوش و خروش والی باتیں کرتا ہے جس سے جوش کو ہوا دی جا سکے، لڑنے کے لیے جنگجو کو تیار کیا جا سکے، یا یہ کہیے کہ جو شعر ہیں، جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو جناب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جوش اور خروش جو ہے وہ مرثیے کے اس حصے میں نظر آتا ہے جس کو ہم آمد کہتے ہیں۔
وہ جلال اور وہ شوقت، وہ غضب کی چتون، ہاتھ میں تیغ کماں دوش پہ ہر میں جوشن۔ یہ جناب جب شاعر بیان کرتا ہے تو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے مرثیے میں۔ آمد کے بعد جناب جب ہم بات کریں مرثیے کے اگلے حصے کی تو وہ ہے رجز۔ رجز وہ اہم حصہ ہے مرثیے کا جس میں مرثیہ نگار جو ہے وہ جو جنگجو ہے یا جو ہیرو ہے اس کی جانب سے اپنے آبا و اجداد کی تعریف اور توصیف لکھتا ہے۔ پرانے زمانوں میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں اور گھمسان کرن یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دو بدو لڑنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے دونوں فوجوں کے جنگجو جو ہیں وہ باہر آتے تھے، پہلوان جو ہیں وہ باہر آتے تھے اور ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، جس کی ایک بڑی مثال مرحب کا حضرت علی کو چیلنج کرنا۔ جی ہاں، جب خیبر کے میدان میں اس نے چیلنج کیا تو اس نے اپنی تعریف اور توصیف بیان کی کہ میں مرحب اس کا بیٹا اور وہ اس کا بیٹا اور ہمارا خاندانی کام یہ جو چیز ہے، یہ چیز جب مرثیے میں شاعر اپنے جنگجو کے حوالے سے بیان کرتا ہے تو اس کو رجز کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں، سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جب آپ کا جو ہیرو ہے اس کے بارے میں شاعر لکھتے ہوئے اس کی جانب سے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرے، جیسے میں اکثر طارق کی دعا کا حوالہ دیا کرتا ہوں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ جو اس طرح کے جملے ہیں وہ تعریف و توصیف جو ہے وہ اپنی ہیرو کی جانب سے شاعر بیان کرتا ہے مرثیے میں۔ ہم صاحب شمشیر ہیں، ہم شیر جری ہیں، یا ہم تابا ود سید تخیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ یہ مرثیے کے نہیں، لیکن میں آپ کو صرف مثال کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ کیا دیر ہے منہ پہ میری شمشیر کے آؤ، دیکھوں تو بھلا کچھ ہنر جنگ دکھاؤ۔ یہ ایک شعر ہے، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں۔ تو مرثیے میں وہ جگہ جہاں پر شاعر جنگجو کے اپنے ہیرو کے آباء و اجداد اور ان کے پرانے کارناموں کا ذکر کرے وہ رجز کہلاتی ہے، اس جگہ کو رجز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہے جناب رزم یا جنگ۔ رزم حق و باطل ہے تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یا جنگ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اگر ہم اس میں بات کریں کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ رزم اور جنگ میں شاعر جو ہے وہ جنگ کے مختلف مناظر پیش کرتا ہے اور جنگ کے ان مناظر کو پیش کر کے وہ پڑھنے والے کو اور سننے والے کو ان واقعات و حالات سے روشناس کراتا ہے جو اس وقت ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو واقعات اور حالات ہیں ضروری نہیں کہ اس کے سامنے ہوں، پرانے زمانے میں جو لکھے گئے اس میں شعراء حضرات کا کلام یقیناً ایسا ہوگا کہ انہوں نے وہ لکھا ہوگا، دیکھ کر لکھا ہوگا، آنکھوں دیکھا حال لکھا ہوگا۔ لیکن اب جو حال چونکہ گزر گئے، واقعی کربلا کوئی عرصہ ہو گیا، تو اب جو شاعر حضرات لکھتے ہیں وہ
اس حوالے سے لکھتے ہیں جو انہوں نے کتابوں سے پڑھا ہے یا اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ رزم اور جنگ میں بڑا درد بھرا ماحول جو ہے وہ شاعر پیش کرتا ہے، بہت دکھ بھرا ماحول شاعر پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حصے میں مرثیے کے جو آپ کا ہیرو ہے یا جو آپ کا جنگجو ہے وہ اپنے کمالات دکھاتا ہے، اپنی مہارت دکھاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ان کمالات اور مہارت کو دکھاتے دکھاتے جام شہادت نوش کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہاں اس کی شہادت کا احوال بیان کیا جاتا ہے، جس کو ہم رزم اور جنگ والے حصے میں دیکھتے ہیں۔ اور شاعر جو ہے معذرت جنگجو جو ہے وہ تمام اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر اپنے جو مخالف یا اپنے جو دشمن ہے اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے، اور ان صلاحیتوں کے اظہار کے دوران وہ جام شہادت جو ہے وہ نوش کرتا ہے۔ قاسم نے رن پہ لاشا گرا دیا، عباس نے بھی خون کا دریا بہا دیا، اکبر نے دم میں ناموروں کو بھگا دیا، انداز ضرب شیر الہی دکھا دیا، تنہا جب اس کے بعد شہ بحر و بر ہوئے، تنہا جب اس کے بعد شہ بحر و بر ہوئے، تیروں کے سامنے علی اصغر سپر ہوئے، تیروں کے سامنے علی اصغر سپر ہوئے۔ مرثیے کا یہ حصہ، میں رزم و جنگ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کچھ اشعار میں نے سنائے جو اس طرح بیان کرتے ہیں جناب، اور اس کے بعد مرثیے کا وہ حصہ، یعنی رزم یا جنگ کے بعد حصے کے بعد جو مرثیے میں شاعر بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے جناب جو حصہ آتا ہے وہ ہے شہادت کا حصہ۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں شاعر اپنے جنگجو کی شہادت کا، اس کی جدائی کا، اس کے انتقال کا احوال بیان کرتا ہے، اور وہی شاعر جو اوپر جب ہم بات کر رہے تھے کہ بڑا پرجوش ہوتا ہے آمد والے حصے میں، وہی شاعر جو آمد والے حصے میں بہت پرجوش ہو کر ہیرو کی آمد یا جنگجو کی آمد کا بیان کر رہا ہوتا ہے، وہی یہاں پہ اب غم و حزن کا شکار ہو جاتا ہے، رنج و الم کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے جنگجو کی شہادت کا احوال بیان کرتا ہے۔ اور رنج و غم اور علم کا اظہار کرتے ہوئے درد، علم، رنج، غم، اس کا اظہار کرتے ہوئے شاعر جو ہے وہ شہادت کا احوال بیان کرتا ہے۔ لیتا تھا غش میں ہچکیاں وہ 14ویں کا ماں جناب چاند کو کہتے ہیں، لیتا تھا غش میں ہچکیاں وہ 14ویں کا ماں، جو گرز فرق کے پاک پہ مارا کسی نے آہ۔ بیٹھا گلے پہ تیر کے حالت ہوئی تباہ، رہوار سے گرا پسرے شاہدیں پنہا، رہوار سے گرا پسرے شاہدیں پنہا۔ بنتے رسول رونے منہ ڈھانپنے لگیں، تڑپا وہ نوجواں کے زمیں کانپنے لگی، تڑپا وہ نوجواں کے زمیں کانپنے لگی۔
اور جناب شہادت کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ ہے بین. جی بین ہم سب سمجھتے ہیں اس کو کہ بین کہتے ہیں جناب درد کا اظہار کرنے کو، دکھ کا اظہار کرنے کو، گریہ وزاری کرنے کو، آہ و بکا کرنے کو. اور اس حصے میں شاعر جو ہے جناب وہ بین کے بارے میں لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے. اور اس کا آہ و بکا کا جو ہے وہ بیان شاعر اپنے اشعار میں، مرثیے میں بیان کرتا ہے جناب. یعنی جانے والے کی جدائی پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے انتقال پر، یہاں سے وہاں منتقل ہونے پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا ہم کو چھوڑ کے جانے پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے. شبیر نے یہ خیمے کی ڈیوڑی سے پکارا، مارے گئے اکبر. شبیر نے یہ خیمے کی ڈیوڑی سے پکارا، مارے گئے اکبر. گھر لٹ گیا اے بانوئے دلشاد تمہارا، مارے گئے اکبر. اور جناب ہم مرثی کی بات کر رہے تھے، اس کا آخری حصہ ہم نے بیان کیا کہ جو کہ بین میں آتا ہے. اور ابھی ہم مرثیے کی تھوڑی سی جلدی جو ہے اس کی کہ وقت کم رہ گیا، ہیت کے بارے میں بات کریں گے. مرثیے کی صنف کو شعری حیت کے لحاظ سے قطعات یعنی کہتے ہیں، اس کو ہم 4 مصرے میں کہتے ہیں. مسدس یعنی 6 مصروں والی نظم، اور مخمس جس میں 5 مصرے ہیں، ان کی صورت میں لکھنے کا رواج ہے. اور لکھنؤ کے مشاعر نے یہ رواج قائم کیا تھا. میر انیس سے پہلے ان کے والد اور والد کے ایک ہم عصر شاعر تھے میر ضمیر، انہوں نے مسدس میں یہ دعویٰ کیا تھا اور مرثیے کو مروجہ حیت میں لکھا تھا. یعنی مرثیے کے لیے قطع ہو سکتا ہے، مسدس ہو سکتی ہے، مخمس بھی ہو سکتی ہے. اور اس سلسلے میں جو جن شعراء حضرات نے کام کیا، دکن میں مرثیے کی عمومی صورت نوحہ اور مصنوی سے مواصلت کھاتی تھی جناب، ملتی جلتی تھی. بعد ازاں دبستان وغیرہ میں مرثیے برنگ سلام کہنے کی تحریک شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ مرثیہ جو ہے وہ ایک مستقل صنف کی جو ہے وہ صورت اختیار کر گیا. اور جناب چلتے چلتے ایک الرٹ کہ مین نیشنل ہائی وے عبداللہ گوٹ بس اسٹاپ جانب قائد آباد اور جانب گلشن حدید آنے اور جانے والے دونوں روڈ جو ہیں وہ بند ہیں. علاقہ میں بجلی کی عدم دستیابی پر احتجاج کر رہے ہیں. متبادل راستہ ٹریفک کو پورٹ قاسم چورنگی سے مہران ہائی وے کی طرف اور بابر کانٹے سے مہران ہائی وے کی طرف ڈائیورژن دی گئی ہے. عوام الناس سے گزارش ہے کہ جناب اس راستے پہ سفر کرنے والے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. اور میں میر انیس کا جو مرثیہ پڑھ رہا تھا جناب اس کو مکمل کروں گا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے. اس طرف لشکر اعداء میں سفار آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں. زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب. پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں ہیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعداء کو جواب. شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں.
اور جناب یہ میں نے آپ کے سامنے چند اشعار پڑھے میر انیس کے مسدس کے، جی ہاں مسدس کے حال میں یہ اشعار تھے، یعنی 6 اشعار بیان کر رہے تھے۔ کیفیت بہت لمبا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس چیز کو دوبارہ کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے لیے لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں جناب، کسی کی دل آزاری تو معذرت خواہ ہوں۔ آج آپ کی کالز نہیں گو کہ آپ کال کر سکتے تھے، لیکن کچھ کال آئیں بھی، لیکن چونکہ میں ایک ایسی سنٹ بیان کر رہا تھا کہ میرے خیال تھا کہ پہلے اس کو مکمل کر لیا جائے، پھر کسی کال کی طرف چلیں گے، اور درمیان میں سلسلے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال محرم کا مہینہ شروع ہوا، نیا اسلامی سال شروع ہوا، دعا سے آغاز کریں، نئے سال میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر جو مشکل، جو مصیبت ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے چھائی ہے اس کو دور کریں، اور ہم جس قربانی کی یاد کرتے ہیں اسی طرح اس دین کے لیے اس جیسی تو نہیں دے سکتے، لیکن شاید ہم اس کے اشر شیر بھی نہیں دے سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس دین کی کامیابی کے لیے ہم اس طرح کی قربانی دینے کے قابل ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے، کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔